بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، وَإِذ اور جب استسقا پانی مانگا، موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا تم مارو اپنی لاٹھی پتھر کو، پتھر پر تم مارو اپنی لاٹھی پتھر پر، اضرب منا مارو، عصاک منا لاٹھی، کا منا اپنی، الحجر منا خاص پتھر پر، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، تو پھوٹ پڑیں گے اس سے 12 چشمے، اثنۃ عشر منا 12، عینن منا چشمے، تو پھوٹ پڑیں گے یا نکل پڑیں گے اس سے 12 چشمے۔ قد علم كل اناس مشربهم، پہچان لیا تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، مشرب مانا پینے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں گھاٹ۔ گھاٹ پینے کی جگہ گھاٹ کہتے ہیں اس کو۔ کلو واشربو من رزق اللہ، کلو منا کھاؤ، واشربو منا اور پیو، واو علیحدہ ہے، اشربو منا پیو، کلو واشربو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ کے رزق میں سے، من رزق اللہ، اور ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے، ولا تعصوا نہ پھیلو یا پھرو، اور نہ پھرو تم فی الارض زمین میں، فی منا میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ آیت کا مطلب ہے کہ وہاں طور سینا کے ارد گرد میں جب اپنی قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چلے تو وہاں پانی نہیں تھا، لوگوں نے ان سے کہا کہ پانی اب لاؤ، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
کہ یا اللہ یہ مجھ سے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب میں پانی کہاں سے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، یہ فلاں پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور 12 قبیلے تھے اصل میں بنی اسرائیل کے، تو 12 قبیلوں کے لیے کہ ایک قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ پینے کا چشمہ ہو گیا، پینے کی جگہ۔ اب بھی کہتے ہیں کہ وہ 300 کلومیٹر قاہرہ سے مشرق میں علاقہ ہے، عیون موسیٰ کہتے ہیں ان کو، کبھی تھوڑا تھوڑا پانی وہاں رستا ہے، پانی تھوڑا تھوڑا رستا ہے۔ آج کو تو کئی ہزار سال ہو گئے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور پھر سب کو کہا گیا کہ یہ تمہارا چشمہ، یہ تمہارا، یہ تمہارا، تمہارا 12 قبیلے تھے۔ پھر ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ گھاٹ مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، پینے کی جگہ کو گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ نعمت بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اب کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ خدا کی نعمتیں پا کر کے وہ زمین میں فساد نہ کریں۔ زمین میں فساد بڑے طبقوں سے ہوتا ہے ہمیشہ۔ زمین میں فساد قارون کے ذریعے سے ہوا، فرعون کے ذریعے سے ہوا، نمرود کے ذریعے سے ہوا، ابو جہل کے ذریعے سے ہوا، ابو لہب کے ذریعے سے ہوا۔ بڑے طبقات کے ذریعے سے فساد ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ بیچارے استعمال ہوتے ہیں۔ فساد ہمیشہ اشرافیہ طبقہ جس کو کہتے ہیں نا، اشرافیہ طبقہ، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اشرافیہ طبقے کے لیے اسپتال بھی جدا ہیں، اسکول بھی جدا ہیں، رہائشیں بھی ان کے لیے علیحدہ ہیں، ان کے معاملات سارے کے سارے علیحدہ ہیں۔ اور ہم نے بھی ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ذہنی طور پر، فکری طور پر، کہ وہ فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے۔ کون اچھا ہے؟ سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں، سب کی جائیدادیں باہر ہیں، وہ ان کے لیے ان ملکوں میں آنا جانا، جیسے لانڈھی کورنگی میں بھی ہم تکلیف سے جاتے ہیں کہ بس کے چھت پر لوگ چڑھ کے جاتے ہیں، لانڈھی کورنگی اورنگی میں بھی لوگ بس کی چھت پر چڑھ کے جاتے ہیں، تکلیف سے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ جاہل مطلق ہیں، پیسے کے بل بوتے پر ہم پر حکومتیں کر رہے ہیں، ہمارے سربراہ بنے ہوئے۔ اچھا، پھر اب چونکہ ایک مجموعہ جو ہے وہ خرابی ہے، تو اس مجموعے میں سے کچھ لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، کچھ ان کو کہتے ہیں، کچھ ان کو، کچھ ان کو، کچھ ان کو، کچھ ان کو۔ ان کی دال روٹی جو ہے جاری ہے، ان کا کام بنتا جا رہا ہے اور بنا ہوا ہے۔ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، لڑاتے ہیں، ہمیں معاشی طور پر لڑاتے ہیں ہمیں، اور مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر، پھر طبقاتی طور پر یہ مہاجر، سندھی، پنجابی، پٹھان، فلاں وغیرہ وغیرہ، علاقائی طور پر، مذہبی طور پر بھی لڑاتے ہیں۔ فرقے کتنے ہمارے، اس میں بھی لڑاتے ہیں، اور ان کی لڑائی میں ان کا بھلا ہوتا ہے، ان کے لیے امان ہے، سکون ہے ان کے لیے کہ یہ لڑتے رہیں آپس میں۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم مثبت سوچ کم رکھتے ہیں، منفی سوچ زیادہ ہے۔ میں نے تو تجزیہ کیا اپنے شہر کا، پورے ملک میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ دلیل پر دلیل زیادہ دیتے ہیں، بات پر بات زیادہ کرتے ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، اپنی بات سناتے ہیں زبردستی۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دانشور نے کہا تھا دوسرے آدمی سے کہ اگرچہ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، اگرچہ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، لیکن بات کرنے کی، رائے دینے کی جو آزادی تمہیں حاصل ہے اس کے میں خلاف نہیں، وہ آپ میں سنتا ہوں، اگرچہ میں اتفاق نہ کروں یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن میں سنوں گا ضرور آپ کی بات۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ آیت بڑی ہے۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ، اے موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ روزانہ حلوہ کون کھائے گا؟ تھک جائے گا بالآخر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، تو تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ من بقلہا، اپنی ترکاری، بقل معنی ترکاری، ترکاری کس کو کہتے ہیں؟ سبزی کو کہتے ہیں نا۔ ہاں، من بقلہا نہیں، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا اپنی ترکاری، اور ککڑی، وقصایا، وفومہا، اور گندم، اپنی ککڑی، اپنی ترکاری اور ککڑی، قصائہا، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز۔ ہا جو اس میں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین میں سے جو زمین کی جو پیداوار ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کس نے؟ موسیٰ نے، بریکٹ میں موسیٰ لکھنا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے،
بالذی ہوا خیر، جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، اس چیز کے بدلے میں خیر جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اترو تم کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا، تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ اور وہ پھرے، وباؤ، اور وہ پھرے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، اور وہ پھرے، ہاں وہ پھرے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، بغضب، غضب کے ساتھ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ اس لیے ہوا، ذالک بانہم، کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے، یہ اس لیے ہوا، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، بغیر حق، مانا بغیر حق کے یا ناحق۔ یہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق، حق کے بغیر یعنی ناحق۔ اب دوسرا سبب بتایا جا رہا ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ذالک بما، یہ اس سبب سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ آیت بڑی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بنو سلوا کھا کر کے تھک گئے،
تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمارے لیے جو زمین کی پیدائش میں سے چیزیں اگتی ہیں وہ ہمارے لیے انتظام کرو، اس میں یہ پیاز ہے، دال ہے، اور گندم ہے، اور سبزیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ خدا کی نعمتیں جو تمہیں مفت مل رہی ہیں، من و سلوہ، تم اس کے بدلے میں وہ خسیس چیز لینا چاہتے ہو جسے محنت مشقت تمہیں کرنا پڑے اور تکلیف، تو یہ خدا کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے اب وہ تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ چیزیں نہیں ملیں گی، شہر میں جاؤ، جا کے محنت کرو اور وہاں سے پھر خرید لو، لے کر کے خریدو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ان سے کہا گیا کہ تم شہر میں جاؤ اور یہ محنت مزدوری کرو، کوشش کرو، اور اللہ کی ناشکری کی وجہ سے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہی کچھ حال آج ہمارا بھی۔ آپ انکار کریں گے لیکن آپ آفس میں جائیں اپنے کام سے تو آپ کو کیا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کتنے محتاج ہوتے ہیں ایک کلرک کے، ایک چپڑاسی کے، ایک ملاقات کرنے کے لیے کسی صاحب سے، پھر جب اس سے ملاقات کرتے ہیں اس وقت آپ کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، کیا عالم ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حاکم جو سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ ملازم جو ہے، گورنمنٹ ملازم کہتے ہیں ہم ان کو، یہ اصل میں پبلک ملازم ہیں یہ۔ تو یہ مسکنت اور یہ غلط جو ہے اس طرح ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ اللہ کا غضب لے کر کے گھوم رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، ابھی یہ تذکرہ تو ان کا کافی ہے، بنی اسرائیل کا، نصارہ کا، اہل کتاب کا آگے بھی آئے گا، لیکن یہ کنٹینیو یہ چل رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا تذکرہ اتنا کیوں قرآن نے کیا ہے؟ یہ تذکرہ اس لیے قرآن نے کیا ہے کہ ہمارے قریب جو امتیں ہیں وہ تین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت۔ یہ تینوں ایک ہی خطے سے تعلق رکھتی ہیں امتیں، یعنی فلسطین سے لے کر کے عراق، بابل سے لے کر کے حجاز، یمن، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ، شام۔ اچھا، مدینہ شریف میں جو ہے عیسائی نہیں تھے، وہ نجران کی طرف تھے، یمن اور سعودی کے سرحد پر جو علاقہ ہے نجران کا، وہاں تھے عیسائی۔ لیکن یہودی طاقتور تھے یہاں پر مدینہ شریف میں، تین قبیلے تھے ان کے، یہودیوں کے، مالدار بھی تھے، سیاست کار بھی تھے، اور پڑھے لکھے بھی تھے، یہ اہل کتاب تھے۔ تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے مسائل میں، معاملات میں۔ آنے والا نبی آئے گا، کوئی آخری کتاب آئے گی، کوئی آخری نبی آئے گا، وہ بھی کہتے تھے کہاں آئے گا، اور ہم اس کے ساتھ مل کر کے مشرکین سے لڑیں گے۔ ان کو توقع تھی وہ ہم میں سے آئے گا۔ اسی طرح مکے کے لوگ جو ہے وفد بھیج کر کے ان سے مذہبی معلومات لیتے تھے۔ اور خیبر کا جو علاقہ تھا وہاں پر بھی یہودی آباد تھے، اور یہ بھی خوشحال علاقہ تھا ان کا۔ تو یہودیوں کو یہاں زیادہ خطاب مخاطب کیا گیا ہے، اور پہلے تو ان کو بھی تنبیہ ہے، پھر امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کا عروج
پھر ان کا زوال، کیا عروج تھا ان کا اہل کتاب کا، اور پھر ان کا زوال آیا۔ تو اس عروج و زوال سے یہ امت بھی سبق حاصل کرے، انہوں نے اپنے کتاب کے ساتھ کیا، اپنی شریعتوں کے ساتھ کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اس سے سبق حاصل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہودی 4 5 6 7 ہجری تک، 5 ہجری تک تو مدینے میں ہی تھے۔ ادھر 10 سال کا عرصہ، 13 سال کا عرصہ قرآن نازل ہوتا رہا مکے میں، یہودی وہاں مدینے میں تھے، یثرب جس کو کہتے تھے، اور پھر 4 5 سال بعد تک بھی یہودی وہاں تھے۔ پھر 5 6 کے بعد ان کی نقل مکانی ہوئی، خیبر کی طرف چلے گئے۔ پھر 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، خیبر بھی فتح ہوا 7 ہجری میں۔ تو یہ یہودی کی جو تھی جتھے جو تھے ان کے، یہ اطراف مدینہ میں پھیلے ہوئے تھے، ایک جگہ نہیں تھے، اور ان کے بڑے بڑے باغات بھی تھے، سونار کا کام بھی ان کے پاس تھا، اور ہنر کے کام بھی ان کے پاس تھے زیادہ تر، بازاریں، منڈیاں وغیرہ۔ یثرب میں جو عرب رہتے تھے وہ 2 قبیلے تھے، ان کو بھی یہ لڑاتے رہتے تھے آپس میں، یہودی، اوس اور خزرج، ان کے باغات تھے، یہ مزارع تھے، زمیندار تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ امتیں ہمارے قریب رہی ہیں، زمانہ ان کا ہمارے قریب، مکان کے لحاظ سے بھی قریب، ان کے فتنے بھی زیادہ ہمارے اندر ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی۔ تو ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور ان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار نہ کریں جو یہودیوں نے اپنے مذہب کے حوالے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کے عروج کو زوال میں بدل دیا، اس لیے ان کا تذکرہ ہے، اور آئے گا بھی، زیادہ آئے گا، کیونکہ یہ قرآن شریف اتر رہا تھا تو آپ سمجھے کہ 13 سال مکی زندگی کے، اور 5 سال تقریباً مدنی زندگی کے، 5 سال دوسرے چھوڑ کر کے نکال کر کے، تو 13 5 18 سال تک جو ہے یہ لوگ تھے سازشوں میں اور لڑانے میں، اور اسی طرح دوسرے معاملات۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کا کیا ہے؟ پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کا پہلے سارا جیسے ان کے پاس تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے تو یہودیوں کا بہت زیادہ علم ہے۔ یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اسپیڈ دیا ہوا، یا پھر اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بھائی، جو قومیں اپنے زوال سے سبق لیتی ہیں وہ محنت بھی کرتی ہیں پھر کہ اپنی جگہ معاشرے میں کس طرح پیدا کریں، اور وہ کھویا ہوا وقار کیسے ہم حاصل کریں۔ تو انہوں نے معیشت پر جو ہے، اور میڈیا اور معیشت پر خاص طور پر قبضہ کیا ہوا ہے، ابھی بھی ہے اندرونی طور پر، لیکن ہیں وہ ذلت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اسرائیل پورے عرب کو ڈرا رہا ہے، اور اس کے پاس بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے، ٹیکنالوجی بھی بہت ہے، ہتھیار بھی ہے وغیرہ۔ لیکن اگر امریکہ اس سے دستبردار ہو جائے تو پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہے۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم ہمیشہ ذلیل رہو گے، مگر اللہ کی امان یا لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے تمہارا بچاؤ ہوگا۔ تو امریکہ کی وجہ سے ان کا بچاؤ ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم ارحمنا وانصرنا وعافنا واهدنا واحفظنا واشفنا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد.